الحمد للہ کفا وسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وأن اللہ تعالی اسرا حبیبہ علیہ السلام من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن مسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ومن سدرة المنتهى إلى عرش العلا بل فوق العرش كشف حجابه عن ذاته فرأى ذاته مع الصفات والأسماء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله وأغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات، ماشاء اللہ برخوردار بلیغ و شرف نے چھوٹی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بیان فرمایا ہے. میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے. ہم اور آپ یہاں خوش ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے اطہر میں دیکھ کر سن کر خوش ہو رہے تھے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر البحار میں یہی نقل فرمایا، انہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلام امتی کی نیک اطاعت پر روضہ شریف میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اور اس جیسی اطاعت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت و صفات پیش کیا جائے. یہ تقریر بھی نعت مصطفیٰ ہے، بلکہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ. تو بحمد اللہ تعالیٰ میرے اپنے بچوں میں سے، پوتوں میں سے اس وقت 8 یا 9 افراد رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے. اور دعا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان سے تعریف ہی ہوتی رہے. آج رات اصل رات ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سفر مبارک کی تفصیل کا ذکر اس رات میں کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتقاضۂ محبت بغیر محبوب علیہ السلام کے طلب کرنے کے خود بخود جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبریل میں چاہتا ہوں آج کی رات میرا محبوب لامکان پہ میرے پاس تشریف لے آئے. جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بھی جاؤ اور دیگر اتنا 1000 فرشتوں کو بھی لے جاؤ. بڑی شان و شوکت سے میرے محبوب کو لامکان پر لیا. میرا پیغام دو
کہ اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کا مشتاق ہے، جلدی کیجئے، سفر کیجئے، لامکان اللہ انتظار کر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام بفرمان الہی محبوب علیہ السلام کے انتظامات کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے تاج بنوا کر رکھا ہوا تھا بحکم الہی، اس کو لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ تاج مبارک جو تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تیار کیا گیا۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق معارج النبوت کے مطابق یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو اول ہیں، ابو البشر ہیں، اور تمام انسانوں کے وہ اب ہیں، اور پہلے اب وہی ہیں، ان سے ہی انسان اولاد اور اولاد شروع ہوئی ہے۔ ان کی تخلیق سے پہلے، مبدأ انسانیت سے پہلے، مبدأ بشریت سے پہلے نبی دنیا میں پہلے نبی آنے والے سے 2000 سال پہلے اللہ نے محبوب کا تاج بنوا کے رکھ دیا تھا، اور وہ تاج عمامہ شریف کی صورت میں تھا۔ جس طرح عمامہ شریف سر پر سجاتے ہیں، وہ عمامہ شریف تھا، تاج والے تیرا عمامہ دیکھ کر سر جھکاتے ہیں، اے الہی بول بالا نور کا۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، انبیاء کا آقا ہمارا نبی، تو وہ عمامہ شریف جو تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تشریف لانے سے، اس راز کے تشریف لانے سے ہزاروں برس، اللہ جانے کتنا ہزاروں برس، وہ آپ کے سر اقدس کی گولائی کے مطابق عمامہ شریف بندھوا کے رکھا ہوا تھا۔ اپنی قدرت کاملہ سے کسی کے سر پر نہیں بندھوایا۔ جب وہ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے تو کن سے محبوب کے دستار شریف کو بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کے سر اقدس کی گولائی کے مطابق وہ عمامہ شریف فرشتوں کو عطا فرمایا کہ اتنا ہزار فرشتے تم اس عمامہ شریف کے ارد گرد کھڑے ہو کر محبوب کے تشریف لانے تک ہزاروں سال تو محبوب پر درود پاک پڑھتے رہو۔ ڈیوٹی لگ گئی فرشتوں کی، درود پاک پڑھتے رہو، درود و سلام پڑھتے رہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق انسانی سے ہزارہا برس پہلے جب دستار شریف پر درود و سلام فرشتوں سے پڑھوایا گیا، اگر آسمانوں پر درود و سلام پڑھنا جائز ہے دستار پر، تو اس دنیا میں دستار والے پر بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ اگر فرشتے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں تو انسان سرکار کے غلام بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں کہ اے لوگو صلو علیہ وسلموا تسلیما،
ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی پڑھتے رہو، سلام بھی پڑھتے رہو۔ اور تسلیمہ کا لفظ ہے کہ جس طرح حق ہے سلام پڑھنے کا اس طرح پڑھتے رہو۔ تو فرشتے درود و سلام انہوں نے شروع کر دیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، درود و سلام جاری۔ آدم علیہ السلام دنیا میں کتنی برس رہے، درود و سلام جاری۔ پھر آگے ان کے انبیاء ان کی اولاد میں آتے رہے، درود و سلام جاری۔ انسان پیدا ہوتے رہے، درود و سلام جاری۔ 1,24,000 انبیاء پیدا ہوئے ان کی اولاد سے، درود و سلام جاری۔ تو اتنی مخلوقات انسان پیدا ہو گئے، درود و سلام جاری۔ آخر اس رات میں اللہ نے فرمایا کہ اتنا ہزاروں برس جس دستار شریف پر درود و سلام کی برکت کی بارش ہوئی ہے، جبریل وہی دستار شریف لے آ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ جبریل علیہ السلام بحکم خداوندی ان فرشتوں کے پاس پہنچے، فرمایا کہ اے فرشتوں، تم نے بڑی خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی ادا کی ہے، تمہاری بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تمہیں صلہ خیر عطا فرمائے۔ یہ دستار شریف اب مجھے دے دو کہ جس کے لیے یہ تیار کی گئی ہے، آج کی رات وہ تشریف لانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کروں گا، سر اقدس پر سجا کر وہ تشریف لائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے جبریل، اتنا ہزاروں برس ہم خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی ادا کرتے رہے، ہم تمہیں دے دیں گے دستار شریف؟ نہیں نہیں، ہم ساتھ چلیں گے، زیارت بھی کریں گے، پیش بھی کریں گے۔ ہم نے ساتھ چلنا۔ ایک تو ان کا تقاضۂ محبت تھا، اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت کرنا تھا کہ جب اتنا ہزاروں فرشتے ساتھ آ رہے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دستار شریف کو نورانی جلوس میں لا رہے ہیں، اگر دستار شریف لانے کا جلوس جائز ہے تو میلاد النبی کا جلوس بھی جائز ہے۔ آپ تصور کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں، وہ فرشتے آ رہے ہیں، دستار مبارک درمیان کے اندر ہے، دائیں بائیں پیچھے ہر طرف سے فرشتے ہی فرشتے ہیں، درود و سلام کی پکار بھی ہو رہی ہے، ندا بھی ہو رہی ہے، اور درود و سلام کی آوازیں بھی آ رہے ہیں، بڑے جھٹمٹ سرکا سے نورانی جھٹمٹ کے اندر اس دستار شریف کو لا رہے ہیں، لاتے 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 آخر آسمان کا سفر ختم ہو گیا، اس دھرتی پر آئے، سیدھا بیت اللہ شریف پہنچے، اور جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، وہی دستار شریف پیش کر کے عرض کرتے ہیں، پیارے ہماری خدمت تو قبول کر لے، ہمیں تو دیدار سے مشرف فرما دے، کرم فرما دے۔ تو کیا وقت ہوگا کہ جب انہوں نے وہ دستار شریف پیش کی ہوگی، سرکار کتنا خوش ہوں گے کہ اللہ نے میرا کتنا شان بنایا کہ اس رات کے لیے ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ نے میری اس دستار شریف پر درود و سلام کے پھول برسوائے ہیں۔ آج یہ دستار شریف میرے سر اقدس پر پہنچی ہے، آپ نے جب وہ دستار شریف کو لیا، اپنے سر اقدس پر رکھا، بالکل پوری تھی، ایک بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ تو وہ دستار شریف آپ کے سر اقدس پر جب آئی تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ معارج میں فرماتے ہیں
کہ وہ خالی دستار شریف تھی یا اس پر کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے رنگ پیدا کیا تھا؟ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دستار شریف کے چاروں طرف کلمات طیبات نورانی قلم سے روشن سورج کی روشنی کی طرح سے لکھوا دیے تھے۔ وہ کیا تھا؟ پیشانی مبارک کے سامنے حصے پر لکھا ہوا تھا دستار شریف پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دائیں طرف لکھا ہوا تھا محمد حبیب اللہ، بائیں طرف لکھا ہوا محمد نبی اللہ۔ تو اب پیچھے بھی لکھا ہوا ہے محمد صفی اللہ۔ تو یہ چاروں جب یہ چمک رہے تھے تو اس وقت ایسا معلوم تھا کہ ہر طرف سورج ہی سورج چمک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستار شریف اپنے سر اقدس پر سجائی، تو جس سر اقدس پر سج گئی تو دستار کا یہ شان ہے، تو دستار والے کا کیا شان ہے؟ جبریل علیہ السلام نے دستار شریف پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار شریف سر اقدس پر سجائی اور پوشاک زیب تن فرمائی، اور جبریل علیہ السلام عرض کرتا ہے پیارے بڑی دیر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی انتظار میں ہے، تو پیارے جلدی کیجئے، یہ براق لایا ہوں، یہ تیری سواری کے لیے اللہ نے اس کو منتخب فرمایا۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا جبریل آج کی رات میں نے محبوب کی اس معراج سے بے مثلیت ثابت کرنی ہے کہ میرا محبوب بے مثل ہے، اس کا مثل کائنات میں نہیں ہے، اس کو میں نے ثابت کرنا ہے معراج شریف سے، لہذا تم براق شریف جنت سے لے آؤ، براق جنت سے لے آؤ۔ اب جبریل علیہ السلام جنت میں جب جاتے ہیں، جب نظر کی دیکھتے 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 40,000 براق کھڑا ہوا، 40,000۔ اب جب براق 40,000 براق ہے، جبریل فرماتے ہیں اب میں ان میں سے کس کو لے جاؤں؟ یہ تو سارے منتظر ہیں کہ آج غلامی ہماری قبول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ سارے تو اس انتظار میں ہیں، لیکن وہ ایک کونے میں جو کھڑا ہوا ہے وہ میرے محبوب کا عاشق ہے، جب سے سنا ہے اس نے کہ محبوب آنے والا آئے گا، اس وقت سے یہ اس اشتیاق میں عاشق ہے، اس کو لے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے کان میں فرمایا کہ آج تجھے سواری اللہ نے منتخب فرمایا، چلو محبوب تشریف لا رہے ہیں، وہ تو پھولا نہ سمائے، وہ تو صحت مند اور زیادہ ہو گیا۔ تو پھر اس کو جبریل علیہ السلام لے آئے اور جب پیش کیا تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی نقشہ پیش کیا ہے کہ وہ براق شریف جو تھا اس کی ہر ادا بے مثل تھی، اور اس پر جو زین رکھی گئی وہ زمرد کی تھی، وہ جو لگام تھی وہ جواہرات سے مرصع تھی، اعلیٰ شاہی سواری اعلیٰ سے اعلیٰ وہ براق پیش کیا گیا۔ جبریل فرماتے ہیں ارکب یا رسول اللہ، پیارے سوار ہو جا، یہ تیری سواری ہے،
پیارے اس پر سوار ہو جا، دیر نہ کر۔ فرمایا انا لا ارکب یا جبریل، جبریل میں سوار ہی نہیں ہوتا۔ اب جبریل عرض کرتا ارکب یا رسول اللہ، پیارے سوار تو ہو جا۔ اب انا لا ارکب یا جبریل، میں تو سوار نہیں ہوتا۔ پیارے کیوں سوار نہیں ہوتے؟ اللہ انتظار میں ہے۔ فرمایا یہ بتا، آج میں سواری اس براق پر سوار ہو کر سفر کروں، اور کر میرے غلام قبروں سے جب نکلیں گے تو حشر میں وہ پیدل چلیں گے، جب تک کہ ان کی قبروں پر یہ سواری نہ بھیجی جائے گی ہم سواری نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا جبریل آج کے رات میرا محبوب جو منوائے مان لینا۔ جب سرکار سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام نے رکاب پکڑا اور آپ کے پاؤں مبارک کو اس رکاب میں رکھا، پھر دوسرا پاؤں مبارک دوسرے رکاب میں پہنچا، تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے سب فرشتوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ لیکن اللہ سے عرض کیا تھا مولا باقی کی ڈیوٹی جو لگا سو لگا، میری آج کے رات یہ ڈیوٹی منظور کر دے کہ میں محبوب کے پاؤں کو پکڑ کر رکاب کو پکڑ کر ساتھ چلتا رہوں۔ اللہ نے منظور فرمایا۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاؤں مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں، رکاب کو پکڑے ہوئے ہیں، تو وہ برق رفتار تھا، یعنی بجلی کی رفتار کم ہے اور براق کی رفتار زیادہ تھی۔ یہی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ دنیا میں کوئی تیز رفتار گھوڑے پر بندہ سوار نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے، خدشہ ہے کہ شاید میں گر نہ جاؤں، وہ اتنا تیز رفتار ہوتا ہے۔ گھوڑا بندہ نہیں سوار ہوتا شاید میں گر جاؤں، اور وہ تو بجلی سے زیادہ رفتار۔ بخاری شریف میں ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا، اور سرکار اس پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، کوئی ڈر نہیں، بڑے سکون سے آرام پذیر ہو کر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اس نے رفتار کی پرواز کی جو لاکھوں میلوں کا فاصلہ وہ طے کر رہا تھا آنے واحد میں۔ تو یہ محبوب کی تقویت باطنی جو ہے، تقویت ظاہری جو ہے، اس براق پر سوار ہو کر یہی بھی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ کہ اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے۔ اب وہ براق شریف جو ہے، جبریل نے فرمایا اے براق اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف چلنا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ براق نے پہلے دیکھا تھا کہ مسجد اقصیٰ کدھر ہے؟ وہ تو جنت میں رہا ہے، جو وقت گزرا اس کا جنت میں گزرا، اور جنت سے اس رات آیا۔ اب اس کو کیسے علم ہوا کہ مسجد اقصیٰ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، وہاں ہے، وہاں ہے؟ لیکن اس کو کس نے علم دیا کہ جو شاہ سوار سواری کر کے بیٹھا ہے وہ تو علم دار ہے، اس کا فیض اس کو مل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری کائنات کے علم والا بیٹھا ہوا، جس کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ پوری کائنات سے زیادہ علم دیا ہی اپنے محبوب کو، لہذا اس علم والے سوار کا فیضان مل رہا تھا۔ اس لیے اس نے کہا جبریل ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کا نام تم لیتے رہو، پہنچتا میں ہوں ابھی۔ اب سرکار جب سوار ہیں، اب بتاؤ جو برق رفتار ہو، بجلی سے زیادہ رفتار ہو، تو اتنی تیز رفتاری میں کوئی شے پہچانی جا سکتی ہے؟
نہیں پہچانی جا سکتی. مجھے اللہ کی قسم ہے سرکار نے پہچانا ہے اس وقت، سرکار نے اس وقت پہچانا ہے. ایسی تیز رفتاری ہے، بجلی سے زیادہ ہے. سرکار فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی مزار پرانوار سے براق پر بیٹھے ہوئے تیز رفتار سے گزر رہا تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ معراج النبی، شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مختار احمد درانی صاحب. اب بتاؤ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام مزار پرانوار میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برق رفتار، بجلی سے زیادہ رفتار براق شریف پر ہیں، اور اتنا تیز رفتاری میں سرکار نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ان کی کیفیت کو بھی دیکھ لیا. معلوم ہوا یہ بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل. آج میرا موضوع بے مثلیت مصطفیٰ ہے. معراج سے بے مثلیت مصطفیٰ کو ثابت کرنا یہ میرا موضوع ہے. اب سنیں، اب یہ ضرور فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. تو اب بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں برس پہلے دنیا سے تشریف لے گئے مزار پرانوار میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح علم ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو علم کلی ہے، سابقین انبیاء علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام قبر والے کو سرکار جانتے ہیں تو اپنی امت کے غلاموں کی جو قبریں ہیں قبروں والوں کو بھی جانتے ہیں. دیکھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مزار کے پردے کے اندر ہیں، پردے کے اندر ہے. وہ قبر کا حجاب ہے، قبر کا پردہ ہے. جس طرح بھی مزار پرانوار ان کی بنی ہوئی ہوگی تو وہ اتنے پردے کے اس ضخامت کے اندر نگاہ مصطفیٰ پہنچی ہے. تو فرمایا ہے تو اگر وہ اتنی ضخامت مزار کے اندر نگاہ پہنچ جاتی ہے تو روضہ شریف کی آپ کے مزار پرانوار کی ضخامت سے یہاں بھی نگاہ پہنچ رہی ہے. یہ بھی بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل. آج میرا موضوع بے مثلیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو پھر آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد یہ کیفیت کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سو نہیں رہے تھے قبر میں. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹھ کر کچھ پڑھ نہیں رہے تھے، بلکہ فرمایا وہ کھڑے ہو کر، کھڑے ہونے کی کیفیت کو بھی میرے مصطفیٰ نے دیکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کے قیام کی حالت کو بھی دیکھ لیا، پھر نماز کی حالت کو بھی دیکھ لیا کہ خالی نہیں کھڑے تھے، وہ نماز والا قیام کر رہے تھے. تو اگر پردے کے اندر والی نماز کو سرکار دیکھ سکتے ہیں تو ہماری اس مسجدوں کی نماز کو بھی سرکار دیکھ رہے ہیں. یہ بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام سے گزرا. یہ نہیں فرمایا میں ٹھہرا. ٹھہر کر دیکھنا پھر بھی آسان ہے، گزرتے ہوئے دیکھنا دشوار ہے، لیکن وہ گزر بھی گئے، دیکھ بھی لیا. یہی بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل، یہی بے مثلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل. تو پھر براق رفتار میں چلا، رفتار میں چلا، رفتار میں چلا. آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کے باہر پہنچ گئے. مسجد اقصیٰ کے باہر پہنچ گیا. اب میں نے بڑا غور کیا ہے، یہ جو قرآن میں آیا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ بیت اللہ شریف سے
سفر شروع ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں اکثر، بیشتر جتنی میں نے ترجمے پڑھے ہیں لکھے ہوئے جو ہے سب غلط ہیں، سب لکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تک، غلط ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ تک معراج ہے تو لامکاں پہ کون گیا تھا؟ یہ غلط ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف، بس سوئے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی سفر آگے بھی ہے، اس کی طرف بھی تھا اور آگے بھی ہے، یہ صحیح ترجمہ، یہ صحیح ترجمہ۔ یہ سارے ترجمے ہی غلط ہیں، جس کو بھی اٹھاؤ گے تک تک تک، بس یہ نہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو میں نے بڑا غور کیا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ آیا، مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیوں لے گیا؟ کتنی مسجدیں دھرتی پر تھیں کہ اور کسی اور مسجد میں نہ لے گیا، مسجد اقصیٰ میں کیوں لے گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں بھائی، مسجد میں اور بھی ہے، تو مسجد اقصیٰ میں کیوں لے گیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ بابرکت مسجد ہے کہ سابقین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کعبہ رہا، یہ کعبہ رہا ہے، یہ عبادت گاہ رہا ہے۔ تو اس برکت کی وجہ سے، ان حضرات کے قدوم میمنت لزوم کی برکت کی وجہ سے، اس مسجد کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو محبوب کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے عروج پر لامقام پر پہنچ کر خدا کا دیدار کر کے واپس آنا تھا۔ مکہ شریف میں جب واپس آنا تھا، سرکار نے آ کر بیان کیا تھا کہ میں رب تعالیٰ کو دیکھ چکا ہوں، معراج ہو چکا ہے، سارا سفر ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی ہم گئے تھے۔ تو اس وقت کافروں نے پوچھا تھا اگر مسجد اقصیٰ آپ نے دیکھی ہے، اس کے ستون بیان کیجئے، اس کی نشانیاں بیان کیجئے۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ کو درمیان میں رکھا، کیونکہ یہ سوداگری کے لیے، تجارت کے لیے مسجد اقصیٰ شام اردن وغیرہ جاتے تھے، انہوں نے یہی سوال کرنا تھا، اللہ نے وہ مسجد پہلے دکھا دی۔ وہ مسجد پہلے دکھا دی، سرکار شمار کرتے گئے، یوں اس کے ستون ہیں، اس طرح نشانی، اس طرح وہ سر کو سرکار نے بیان کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی قسمت میں نہ تھا ماننا، لیکن جو ماننے والا تھا وہ مان کر صدیق اکبر بن چکا۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کو منتخب فرمایا گیا۔ تو میں اپنے عقیدے سے کہتا ہوں، بے شک انبیاء علیہ السلام وہاں کعبہ رہا ہے، ان کا عبادت گاہ رہی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لاتے رہے ہیں، وہ بابرکت ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کو بلندی شان آج کی رات ہوئی جب قدم مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ آج رات اس کو یہ بہت بڑی برکت حاصل ہوئی ہے جب قدم مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، پیارے مسجد اقصیٰ آ گئی ہے، سرکار براق سے اتریں، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے چلیں کہ اللہ نے بڑا انتظام کرایا ہے کہ تمام انبیاء کو تیرے استقبال کے لیے کھڑا کرایا ہے۔ پیارے آپ اتریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے، اور وہاں ایک پتھر تھا، اس کا سوراخ، اس کے اندر وہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہیں اس براق کو، اس کے لگام کو باندھ دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں قدم رکھا تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے، مرحبا بک یا رسول اللہ، اے پیارے خوش آمدید، خوش آمدید، ہم خوش نصیب ہیں، آپ کی زیارت ہو گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ بھی کر رہے ہیں، وہ معانقہ بھی کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو استقبال کرایا۔
تو استقبال ہمیشہ معظم محترم کا کیا جاتا. معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غلاموں نے اپنے آقا کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے والے بھی اللہ کے نبی تھے، انبیاء علیہ السلام تھے، سارے استقبال کیا انہوں نے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی محترم معظم بزرگ شیخ وقت شیخ کامل اگر آ جائے استقبال کرو تو جائز ہے کہ یہ سنت وہاں سے چلی ہے. یہ سنت بھی وہاں سے چلی. تو انبیاء علیہ السلام ملتے گئے، مصافحہ کرتے گئے، سرکار پہچانتے گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ آدم علیہ السلام ہے. سرکار سب کو پہچانتے گئے. معلوم ہوا سرکار پہلوں کو جب پہچانتے ہیں پچھلوں کو بطریق اولا پہچانتے ہیں. یہ بھی بے مثلیت کی دلیل، یہ بھی بے مثلیت کی دلیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر قدم رکھا آپ نے مسجد اقصیٰ میں، تو اب سرکار نے جب دیکھا آدم علیہ السلام ابو البشر بھی موجود ہیں، تو میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں. سرکار ان کا احترام کرتے ہوئے سرکار پیچھے کھڑے ہو گئے کہ ان میں سے کوئی امامت کرائے. جبریل نے کہا نہیں پیارے، تقدم یا رسول اللہ، آگے آئیے، امام الانبیاء تو تیری ذات ہے، یہ تو سارے تیرے مقتدی ہیں پیارے، یہ تیری اقتداء کریں گے. تقدم یا رسول اللہ، پیارے آگے تشریف لائیے، آگے آئیے، مصلی نشین، مصلی پر تشریف لے آئیے، مصلی پر تشریف لے آئیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف لے گئے. تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتداء میں تھے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھائی تو وہ نفل نماز تھی کہ فرضی نماز نہیں تھی. تو آپ نے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھائی ہے. جب یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی ہے، اس لیے ہم جو ہیں صلاۃ و تسبیح نفل ہے جماعت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ بھی وہاں سے ثبوت موجود ہے. تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی اور سلام دونوں طرف پھیرا سرکار نے. پھر اس کے بعد سرکار باہر تشریف لائے آگے سفر کے لیے. تمام انبیاء علیہ السلام بھی ساتھ آئے الوداع کرنے کے لیے. اب اس سے چند کمالات اور ثابت ہوتے ہیں اس واقعہ سے. وہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ہزاروں سال مزاروں میں تشریف لے گئے تھے، آج کی رات وہ قبروں والے باہر آئے ہوئے ہیں. معلوم ہوا یہ زندہ تھے تو آئے ہوئے ہیں. ارے بھائی وہ زندہ تھے تو آئے ہوئے ہیں. تو اگر سابقین انبیاء زندہ ہیں تو سید الانبیاء کریم روضے میں بطریقہ اولا زندہ ہیں. یہ بھی بے مثلیت کی دلیل. دوسری بات وہ قبروں والے آئے انبیاء علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا وہ مزار کے اندر ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کی بارگاہ میں مرحبا بھی فرمایا، معانقہ بھی فرمایا، مصافحہ بھی فرمایا، الوداع بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الوداع کر کے رخصت بھی کیا جبکہ وہ یہاں ٹھہر گئے تھے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جو ہزاروں میلوں کا سفر تھا ان جہاں جہاں ان کی مزارات تھیں، کوئی براق اللہ نے بھیجا تھا کہ آؤ؟ کوئی براق نہیں گیا، کوئی سواری نہیں گئی،
اور وہ اپنی پرواز نبوت سے آ گئے تھے مسجد اقصی میں۔ اگر وہ اپنی پرواز نبوت سے، اپنی مزاروں سے مسجد اقصی تک پہنچ سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روض اطہر سے بغیر کسی سواری کے ہم غلاموں کے بعد جہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بے مثلیت کی دلیل۔ آج میرا موضوع بے مثلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ میں گھر سے چلا ہوں، میرے ذہن میں کوئی آج نہیں تھا کہ میں نے کیا بیان کرنا۔ ماشاءاللہ جب میں نے شروع کیا تو بے مثلیت مصطفیٰ موضوع چل پڑا تو دلائل بھی اسی کے آ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام بغیر سواری کی تشریف لے آئے اور وہاں الوداع کیا، وہ وہاں ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق شریف پر سوار ہو گئے۔ اب وہ یہاں تک تو یہ اسرا تھا، یعنی زمین پر سیر کرنا، یہاں تک اسرا ہے، زمین پر سیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں اور اس کے نام بھی 3 ہیں۔ یاد رکھنا کہ بچے کے پڑھے لکھے بیٹھے ہوں تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ 3 حصے معراج کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 حیثیات ہیں۔ ہر حیثیت کو معراج ہوا ہے اسرا۔ تو وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ ایک کا نام اسرا ہے، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک زمین کا معراج، زمینی سیر، یہ سیر ہے، اسرا ہے۔ اور پھر آسمان اول سے سیر شروع کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، یہ معراج ہے۔ الی العرش، یہ معراج ہے۔ اور عرش کو چھوڑ کر لامکان پہنچنا وہ اعراج ہے۔ تو زمینی معراج بھی اسی کا، اسراء بھی اسی کا، آسمانی معراج بھی اسی کا، لامکانی اعراج بھی اسی کا۔ ہر جگہ میں وہی نظر آ، جدھر دیکھا وہی نظر آ۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق شریف پر جلوگر ہو گئے اور جبریل علیہ السلام کہتا ہے پیارے وہاں بھی میں نے تیرے جلووں کو دیکھا، اب یہ سفر میں بھی تیرے جلوے بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ذرا ٹھہر جا، مجھے نعت تو پڑھنے دے، مجھے نعت تو پڑھنے دے۔ تو جبریل نے شروع کیا، سرکار کے اس دستار مبارک کو دیکھ کر، رخ انور کے زیبائش کو اور تجلیات کو دیکھ کر کہتا ہے ہاتھ باندھ کر، ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو، مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو، عالم ہما یغمائے تو، خلق خدا شہدائے تو، نرگ سے رعنائے تو، ورد رسم دل بری بخشی ہے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری، پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبری، صورت میں تیری ہے عیاں شان خدا کی برتری، اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت میں کنم از حسن زاں پالا تری۔ جبریل علیہ السلام یہ نعت بھی پڑھ رہا ہے، سرکار خوش ہو رہے ہیں کہ جبریل بھی میرا نعت خوان بن چکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اول کی طرف سفر شروع فرمایا، بعد مسجد اقصی تھے، آسمان اول کی طرف جب آسمان اول تک پہنچے، براق کے اندر کیا دیر تھی، وہ تو آخری قدم وہاں ہوتا تھا، اول قدم جہاں ان کی نگاہ ہوتی تھی، اللہ جناب کتنا ہزاروں میل تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ تو وہ آسمان اول آیا، جب آسمان اول آیا تو آسمان کے دروازے بند، حالانکہ جبریل آیا کھلے ہیں، اب جبریل ساتھ ہے، آسمان کے دروازے بند ہیں۔ بخاری شریف میں آیا تو جبریل نے کہا افتح الباب یا ملک،
اے فرشتہ محافظ آسمانوں کا دروازہ کھول۔ حالانکہ وہ جبریل کی آواز پہچان رہا ہے۔ جبریل کہتے ہیں افتح 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 الباب، یا ملک دروازہ کھول آسمان کا۔ وہ کہتا ہے من انت، تو ہے کون؟ من انت، تو ہے کون؟ اور یہ بھی بتا ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے، اس کا نام بھی تو لے۔ جب تک اس کا نام نہیں لے گا دروازہ ہم نہیں کھولتے۔ میرے اللہ کا حکم ہے، محبوب کا نام لے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو عرض کہ انا جبریل ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں، میرے ساتھ اللہ کے رسول کریم موجود ہے۔ تو دروازہ کھل گیا۔ تو معلوم ہوا یہ مشکل سی جبریل کو کہ دروازہ بند ہے، معلوم ہوا رسول اللہ کا نام لینا بھی مشکل کشائی کا سبب ہے۔ یہ بھی بے مثلیت کی دلیل۔ دیکھا ہے میرا موضوع، بے مثلیت مصطفیٰ، ٹھیک ہے، بمعراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو پہلا آسمان کا دروازہ کھلا، سرکار تشریف لے گئے۔ تو ماشاءاللہ تمام آسمان اول کے فرشتے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ استقبال کے۔ سب استقبال میں کھڑے۔ اللہ جانے کروڑوں کی تعداد میں، کتنا جانے اربوں کی تعداد میں وہ فرشتے کھڑے استقبال میں۔ کیا شان مصطفیٰ ہے کہ فرشتے نور کے وہ استقبال میں کھڑے ہیں، اور نوری فرشتوں کا استقبال کرنا یہ بھی بے مثلیت مصطفیٰ۔ وہ استقبال میں کھڑے۔ اور جب دیکھا سرکار نے کہ یہ سارے فرشتے ہیں، آسمان کی نشانیاں بھی ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، سب دکھائیں، پھر نگاہ فرمائی تو آدم علیہ السلام نظر آئے۔ آسمان اول پر آدم علیہ السلام نظر آئے۔ تو انہوں نے بھی سلام پیش کیا کہ آپ پر بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ تشریف لائے ہیں، تو میں مرحبا مرحبا کہتا ہوں، آپ کے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بتائیں کہ وہی آدم علیہ السلام وہ مسجد اقصیٰ میں ان کو چھوڑ کر آئے تھے، سرکار کے پہنچنے سے وہ پہلے کس چیز پر پہنچ گئے ہیں؟ کون سی سواری؟ براق ہے؟ کوئی براق نہیں۔ وہ اپنی پرواز نبوت سے پرواز کر کے سرکار سے پہلے پہنچے۔ پہلے کیوں پہنچے؟ کہ استقبال کرنے والے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ استقبال کرنے والے پہلے پیش ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ پہلے پہنچے۔ آدم علیہ السلام پہلے پہنچے۔ معلوم ہوا اگر مزار میں ہوں تو وہی آدم، اگر مسجد اقصیٰ میں وہی آدم، اگر پہلے آسمان پر وہی آدم، تو اگر یہ ہر جگہ وہی ایک نظر آتا ہے تو ہر جگہ پر وہ ایک بھی نظر آتا ہے۔ لیکن آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا یہ نظر کیا دیکھے۔ سرکار آسمان اول کے عجائبات قدرت کو دیکھا اور تمام نشانیوں کو دیکھا، سب کو دیکھا۔ تو اس کا جبریل عرض کرتا ہے پیارے اب جلدی کیجیے، اللہ بڑی انتظار میں ہے۔ اب آسمان اول کا سفر ختم ہوا، اب دوسرا آسمان، وہ آنے واحد میں دوسرا آسمان آ گیا۔ جب دوسرا آسمان آ گیا تو وہی دروازہ بند۔ افتح الباب یا ملک، اے فرشتہ دروازہ کھول۔ اس نے کہا نہیں، یہ بتا من انت ومن معک، تو کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے، اس کا نام بھی تو لے۔ تو عرض کی انا جبرائیل ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں، میرے ساتھ اللہ کے رسول کریم محمد کریم موجود ہیں۔ کہ لاکھ باری دروازہ کھولوں، دروازہ کھل گیا۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہی وہاں مشکل کشائی کا سبب بنا ہے۔ سرکار دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں نظر آئے۔ ارے وہ تو وہاں چھوڑے، وہ وہاں گئے۔ اس طریقے سے سرکار تیسرے آسمان پر، میں بڑے اختصار کر رہا ہوں، تیسرے آسمان پر پہنچے، اسی دروازہ بند، سرکار کے اسم گرام دروازہ کھلا۔ پھر وہ انبیاء علیہ السلام میں سے وہ ادریس السلام نظر آئے، پھر آگے یوسف علیہ السلام نظر آئے،
پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نظر آئے، ہارون علیہ السلام نظر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7واں آسمان تک یہ نبی نظر آتے گئے، سرکار نے پہچانا، یہ نظر آتے گئے، وہی مزاروں میں تھے، وہی مسجد اقصیٰ میں تھے، وہی آسمانوں کے اندر موجود ہیں۔ معلوم ہوا اگر وہ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، سید الانبیاء کریم بطریق اولا حاضر و ناظر ہے۔ تو قصہ مختصر سارے آسمانوں کے عجائبات قدرت کو سرکار نے دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا آیا اور سرکار کی عرض کی کہ پیارے آپ اتریے، سدرۃ المنتہا یہ میرا مقام ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ سرکار تشریف رکھیں، اذ یغش سدرۃ ما یغشا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے فرشتوں کو اللہ نے جمع کر لیا، اس سدرہ کے ارد گرد سارے جمع ہو گئے، سبقت کر رہے تھے کہ پہلے دیدار مصطفیٰ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے سب سبقت کر رہے تھے سرکار کے دیدار کرنے کی بنا پر۔ وہ ایک عجیب منظر تھا کہ ہر طرف سے وہ بار بار تاک رہے تھے کہ سرکار کا چہرہ نظر آئے، چہرہ مبارک نظر آئے۔ وہ نظارہ ہوا، اب براق کھڑا ہو گیا، براق کا حد ختم، وہ حد پر کھڑا ہو، رف بھی حد ختم، جبریل تو چل آگے، وہ رب تک پہنچنا ہے، تو جو مجھے لے آیا۔ عرض کرتے پیارے نہیں، لو دنوت ان ملت اللہ ترکت یا رسول اللہ، رواہ البخاری، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، پیارے اگر میں ایک بال جتنی آگے پرواز کروں تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، آگے میں نہیں جا سکتا، میرا مقام ادھر تک ہے، اب میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، پیارے آگے آپ تشریف لے جائیے، اب آگے تشریف لے جائیے۔ تو بتائیں کہ جبریل بھی ٹھہر گیا، براق بھی ٹھہر گیا، رف بھی ٹھہر گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اکیلے ہیں، اب آگے جا رہے ہیں، کس پرواز پر جا رہے ہیں؟ آگے کس پرواز پر جا رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ ایک اور چیز تھی جس پر سرکار نے پھر سواری فرمائی، تفریح الخاطر نے یہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش فرمایا، پیارے یہ تیری اولاد سے آنے والے ہیں، دنیا میں ولیوں کا سردار ہے، اس کو میں نے تیری سواری بنایا ہے عرش پر پہنچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قدم رکھا اور آگے ان پر وہ تشریف لے گئے، پرواز انہوں نے کی، اپنی پرواز روحانی سے لے گئے اور عرش سے پہلے تک ان کا مقام منتہا ہے، وہ وہاں تک لے گئے۔ عرض کی کہ پیارے آگے میری بھی پرواز نہیں ہے، اب آگے عرش تک تو نے خود جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود تشریف لے گئے، اپنی پرواز محمدی سے خود تشریف لے گئے اور خدا کے عرش پر جلوہ گر ہو گئے۔ کس سے راستہ پوچھا تھا کہ عرش کدھر ہے؟ کوئی تھا ساتھ؟ کوئی نہیں تھا، کوئی فرشتہ تھا نہیں، کوئی اور تھا نہیں، کوئی نہیں تھا۔ تو سیدھا عرش پر جو گئے، معلوم ہوا کہ عرش آپ کے سامنے بنا تھا اور آپ کے نور سے بنا تھا۔ سرکار نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے کئی حصے کیے ہیں، پھر اس سے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا کہ فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثالث العرش، اللہ نے پہلے میرے نور کے جلوے سے قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، پھر اپنے عرش کو پیدا کیا جو سرکار کے نور سے پیدا تھا۔ کیسے نہ جانتے کہ یہ وہی عرش ہے؟ سرکار اس عرش پر جلوس فرمایا، عرش نشین ہو گئے، سرکار وہاں جلوہ گر ہو گئے اور جلوہ گر ہو کر بتا دیا کہ عرش تو خدا کا کہلاتا ہے، عرش پر نظر آنے والا تو مصطفیٰ بیٹھا، عرش تو خدا کا ہے تو نظر آنے والا تو مصطفیٰ سرکار بیٹھے،
جلوس فرمایا۔ اور جب سرکار عرش پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو اللہ نے شان دکھایا کہ میرے محبوب کے قدم سب کے اوپر ہیں، نبی ہیں تو وہ نیچے ہیں، ان کے سر اوپر رسول اللہ کا قدم ہے عرش پر بیٹھے ہوئے، اور سارے فرشتے ہیں، جبریل ہیں، دیگر فرشتے سب نیچے، ان پر بھی سرکار کا قدم، لوح محفوظ پر بھی سرکار کا قدم، قلم تقدیر پر بھی سرکار کا قدم، ہر آسمانوں پر سرکار کا قدم، سورج و چاند پر بھی سرکار کا قدم، جنت پر بھی سرکار کا قدم، تمام مخلوقات ما سوی اللہ پر سرکار کا قدم تھا۔ اس وقت بتا دیا کہ سب نیچے ہیں، میرا محبوب سب سے اوپر۔ یہی بے مثلیت کی دلیل، یہی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ جب عرش پر سرکار بیٹھ گئے تو سب نیچے، جب جو علوم کائنات کا خزینہ ہے لوح محفوظ وہ نیچے ہے، میرے مصطفیٰ اس کے اوپر ہیں، تو معلوم ہوا لوح محفوظ کا علم تو میرے محبوب کے تلووں کے مقام کا علم ہے، تو سینہ مصطفیٰ کے علم کی طرح۔ سرکار جب عرش پر جلوہ گر ہو گئے تو اب اٹھنے لگے۔ جب اٹھنے لگے، کیوں اٹھنے لگے؟ کہ اللہ انتظار میں ہے، وہ مشتاق ہے۔ جب اٹھنے لگے وَتَمَسَّكَ الْعَرْشُ بِيَدِهِ، اللہ تعالیٰ کے عرش نے سرکار کے ہر دامن کو پکڑا، دامن مصطفیٰ پر، یعنی کرم مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا، سخاوت مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا، فضل مصطفیٰ کے دامن کو پکڑا۔ پیارے برا ذرا بیٹھ تو صحیح، ذرا بیٹھ تو صحیح، جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھ پر قدم کسی نے نہیں رکھا، معلوم ہوا میں بنایا بھی تیرے لیے گیا۔ سرکار کا عرش نشین ہونا یہ بھی بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل۔ اور حضرت نے حق فرما عرش مسند عرش حق ہے، مسند رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی عزت رسول اللہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوئے، اور وہاں سے پھر جلوس فرما کر آپ نے قیام فرمایا، اٹھ کھڑے ہوئے خیر۔ پھر اس کے بعد آپ نے پرواز فرمائی، اپنی پرواز محمدی سے جب آگے پہنچے لامکاں کی طرف، تو لامکاں کا راستہ کس سے پوچھا تھا؟ کوئی ساتھ تھا؟ نہیں۔ کوئی ساتھ تھا؟ نہیں۔ ہاں ساتھ تھا، میں نے پہلے کہا ساتھ تھا کوئی، اب میں نے کہا ساتھ تھا۔ کیوں کہا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود سیر کرائی ہے، جب سیر اس نے کرائی ہے ساتھ تھا تو سیر کرائی ہے۔ اور تمہاری شہرک میری شہرک کے ہر وقت قریب ہو، اور وہاں محبوب کا قریب ہو تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو خود لے گیا آگے، اور پھر لامکان کی طرف جب تشریف لے گئے، اور لامکان ہے وہاں مکان نہیں، وہاں تمکن نہیں، مکانیت نہیں، اللہ کے جلوے ہی جلوے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کف یا محمد، پیارے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ سرکار ٹھہر گئے، جب ٹھہر گئے تو کیا ان ربک یصلی علیک، کہ تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا۔ پھر سرکار فرمایا پیارے ادنو منی، اور آگے قریب آ جا، اور آگے آ جا، اور آگے آ جا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور زیادہ ہی قرب اختیار فرمایا، اور ادنا، اس سے زیادہ قرب حاصل فرمایا۔ یہ تین درجے ہیں، دنا، تدلی اور ادنا، قریب ہونا اور زیادہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا کوئی ترجمہ کرتے تھے، اللہ جانے کیسے عاشق رسول کا ترجمہ یہ عجیب ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا تدلی جو اللہ نے فرمایا، تدلی کس سے مشتق ہے؟ فرمایا تدلی دلون سے۔ دلون کے معنی ہے کہ پانی کا ڈول جو کنویں کے اندر نیچے ڈالا جاتا ہے، نیچے جانے والا، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی طرف خود میلان رحمت فرمایا، محبوب کی طرف خود میلان رحمت فرمایا۔ جب حضرت نے یہ ترجمہ کیا
میں نے کہا حضرت تو صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اور ثبوت ہونا چاہیے کہ اگر میں بیان کروں تو کوئی ثبوت بھی اور ہونا چاہیے۔ تو میں نے وہ تلاش کر لیا تفاسیر میں کہ ثم دنا الجبار تبارک و تعالی الی حبیبہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ خود اپنے ہم محبوب کریم کے خود قریب ہوا ہے۔ تو لہذا اب دنا وہ قرب صفات ہوا، تدلا قرب اسما ہوا، اور ادنا اس سے زیادہ قریب یہ قرب ذات ہوا۔ یہ تین ہوئے، وہ پہلے اسراء بھی آ چکا، معراج بھی آ چکا، اب وہ اعراج جو تھا یہ وہی اعراج ہو رہا ہے، کیونکہ سرکار کی تین حیثیات ہیں، ایک بشری صورت، ایک ملکی صورت، ایک حق کی صورت۔ بشری صورت کو بھی معراج ہے اور پھر وہ ملکی صورت کو بھی معراج ہے، پھر حق کی صورت کو بھی اعراج ہے۔ یہ سارا شان مصطفیٰ ہے، یہی بے مثلیت کی دلیل ہے۔ پھر وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے اب کشف حجاب کا وقت ہے، حجاب کا وقت نہیں، میں 70,000 حجاب آپ پر ڈالے، 70,000 پردے آپ پر ڈالے، وہ لوگوں کے لیے کہ لوگ نہ دیکھیں، جس نور کو میں دیکھتا ہوں وہ دوسرے نہ دیکھیں، جس حقیقت کو میں دیکھتا ہوں وہ نور وہ دوسرے نہ دیکھیں۔ اب سب پردے ہٹا دے، اصلی حقیقت ظاہر فرما دے، میں بھی سارے پردے ہٹا کر اصلی کنہ ظاہر کرتا ہوں، پھر تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں تو رأیت ربی بعین رأسی، میں نے اپنے رب کو ان سر اقدس کی آنکھوں سے بالکل صحیح دیکھا ہے، اور دیدار مجھے بالکل صحیح نصیب ہوا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب نہ ادھر دیکھتا تھا نہ ادھر دیکھتا تھا، بس اللہ تعالیٰ کے عین ذات کو دیکھتا تھا۔ تو یہ معراج مصطفیٰ کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، تفصیلات بہت اس کے اندر چھپے، میں نے سارے چھوڑ دیے۔ اس رات کو برکت کے لیے میں نے یہ تبرکان یہ چند کلمات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے مثلیت مصطفیٰ کے عقیدہ پر ہم کو اور زیادہ پکا کرے، مستحکم کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے معراج شریف کے برکتوں سے کوئی جلوہ ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ کوئی تجلی ہمیں بھی عطا فرما، کوئی نورانیت ہمیں بھی عطا فرما۔ حاضرین پر آج کی رات رحمت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، رحمت فرما۔ آخر وقت ہو زندگی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین۔ صبح سے 2 مصرے پڑھ دیں سلام کے، تاکہ یہ شرط